السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سویڈن میں ایک مرتبہ پھر سے قرآن کریم کی بے حرمتی کی اجازت دی گئی ہے، جس سے مسلم دنیا سراپا احتجاج ہے۔ گزشتہ روز اسٹاک ہوم میں عراقی سفارت خانے کے سامنے قرآن اور عراقی پرچم کو اپنے پیروں تلے روند کر دین اسلام کی توہین کی گئی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اس اشتعال انگیز عمل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سویڈش حکام اس قابل نفرت فعل کے سنگین نتائج کے باوجود ایسی کارروائیوں کی اجازت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات کو آزادی اظہار کے بہانے کسی بھی طرح جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حالیہ واقعے نے ایک مرتبہ پھر سے مسلم دنیا میں غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ عراق نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر احتجاج کرتے ہوئے سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے، جبکہ سینکڑوں مظاہرین نے عراقی دارالحکومت میں سویڈن کے سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور آگ بھی لگا دی۔ عراقی حکومت کا کہنا ہے کہ سویڈن سے اپنے سفیر کو بھی وہ واپس بلا رہے ہیں۔ وہیں عراقی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عراق نے ملک میں سویڈن کے ایرکسن کا ورکنگ پرمٹ بھی معطل کر دیا ہے۔ وہیں عراق نے اس شخص کو ملک میں مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے حوالگی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وہیں اس واقعے پر سعودی عرب، ایران، پاکستان، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، اردن اور مراکش سمیت متعدد مسلم ممالک کی حکومتوں نے احتجاج درج کرایا ہے اور کہا ہے کہ اظہار آزادی کے نام پر قرآن پاک کی بے حرمتی جیسے قابل نفرت فعل کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ منی پور میں خواتین کی برہنہ پریڈ کرنے کے معاملے نے پورے ہندوستان کو شرمسار کر دیا تھا، جس کے بعد وزیر اعظم بھی بولنے کو مجبور ہو گئے تھے۔ وہیں پولیس نے اب اس معاملے میں 5ویں ملزم کو گرفتار کرنے کا اب جا کر دعویٰ کیا ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی اب کہی جا رہی ہیں۔ قبل ازیں گرفتار کیے گئے 4 ملزمان کو جمعے کے روز 11 روزہ پولیس ریمانڈ پر بھی بھیج دیا گیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ کئی مقامات پر لوگوں نے پرامن مظاہرہ بھی کیا ہے۔ وہیں پولیس اور مرکزی سیکیورٹی فورسز مختلف مقامات پر تلاشی مہم بھی چلا رہی ہیں اور ریاست کے مختلف اضلاع میں کل 126 چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں۔ وہیں پولیس نے اب تک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 413 افراد کو حراست میں بھی لیا ہے۔ پولیس نے مقامی لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی بھی اپیل کی ہے، ساتھ ہی کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی افواہوں پر یقین نہ کیا جائے۔ وہیں اب اس معاملے کی گونج پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے۔ مرکزی حکومت سے مطالبہ لگاتار کیا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو برخاست کریں۔ گزشتہ روز دہلی میں منی پور کے خواتین کی طرف سے احتجاجی مارچ نکالا گیا، جس میں کئی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سی پی آئی ایم لبریشن کے جنرل سیکریٹری دیپانکر بھٹاچاریہ نے کہا کہ 2002 میں گجرات میں ہم نے دیکھا کہ بلقیس بانو کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی الگ تھلگ نہیں ہے۔ انہوں نے عام آدمی پارٹی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ جب دفعہ 370 کو منسوخ کر دیا گیا تھا تو عام آدمی پارٹی نے اس بات کو سمجھے بغیر اس کی حمایت کر دی کہ یہ جلد ہی دہلی میں بھی ہونے والا ہے۔ دراصل ان کا اشارہ مودی حکومت کے دہلی کو لے کر لائے گئے نئے آرڈیننس کو لے کر تھا، جس کے بعد اب دہلی حکومت رونا رو رہی ہے کہ ہم سے اختیارات چھین لیے گئے ہیں۔ لیکن جب یہی چیز کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی تھی، مودی حکومت کے ساتھ وہ پارلیمنٹ میں اس کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ تو بھٹاچاریہ نے کہا کہ یہ پورے ہندوستان کے لیے ایک انتباہ ہے کہ اگر نفرت کا یہ راج بلا روک ٹوک جاری رہا تو پھر کیا ہونے والا ہے۔ منی پور تشدد معاملے پر اپوزیشن لگاتار مطالبہ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم مودی اس پر پارلیمنٹ میں بات کرے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ الٹے بی جے پی اپوزیشن پر الزام عائد کر رہی ہے کہ وہ بحث ہونے نہیں دینا چاہتی۔ اسی دوران ترنمول کانگریس کے رہنما ڈیرک اوبرائن نے ٹویٹ کر کہا کہ یہ بی جے پی ہی ہے جو پارلیمنٹ کی کارروائی روک رہی ہے اور منی پور پر بحث کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کی صبح 11 بجے منی پور پر بحث شروع کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی خود فیصلہ کریں کہ وہ کہاں بحث کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی پسند کے مطابق اگر وہ لوک سبھا میں بات کرنا چاہتے ہیں تو لوک سبھا میں بات کریں، یا راجیہ سبھا میں بات کرنا چاہتے ہیں تو راجیہ سبھا میں بات کریں، ہم اس میں شرکت کریں گے۔ وہی کانگریس رہنما ادھیر رنجن چودھری نے بھی الزام لگایا کہ حکومت بحث سے بھاگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اسی چکر میں پارلیمنٹ کے 2 دن بھی ضائع کر دیے ہیں۔ ریلوے نے دہلی کی 2 مساجد بنگالی مارکیٹ اور آئی ٹی او میں واقع تکیہ ببر شاہ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں ریلوے نے دونوں مساجد کی انتظامیہ سے 15 دن میں تجاوزات ہٹانے کو کہا ہے، بصورت دیگر کارروائی کا بھی انتباہ دیا ہے۔ ریلوے کی جانب سے جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 15 دن میں تجاوزات ہٹائیں ورنہ ہم آ کر ہٹا دیں گے۔ دوسری جانب مسجد کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ سینکڑوں سال پرانی مسجد ہے، لیکن ریلوے کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی زمین پر بنایا گیا ہے۔
یہ نوٹس ناردرن ریلوے انتظامیہ نے جاری کیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ ریلوے کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے۔ وہیں مسجد تقیہ ابوبر شاہ کے سیکریٹری عبدالغفار کے مطابق یہ مسجد تقریباً 400 سال پرانی ہے۔ ریلوے نے اس مسجد کے ساتھ بنے MCD کے ملیریا آفس کو بھی خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ وہ نوٹس کو وہاں چسپاں کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی ہے۔ بتا دیں کہ حالیہ دنوں کی اگر بات کی جائے تو اب ناجائز قبضے کے نام پر مساجد کو مسمار کرنے کی ایک نئی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ یہاں آسام میں بھی اسی طرح کی ناجائز قبضے کی بات کہہ کر کئی مساجد کو بلکہ کئی سینکڑوں مکانات کو وہ منہدم کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح کی چیزیں BJP حکمراں ریاستوں میں لگاتار ہوتی جا رہی ہیں۔ گجرات کے پٹن ضلع کے بالسانہ گاؤں میں 16 جولائی کی رات کو ہونے والے فرقہ وارانہ تصادم کے بعد علاقے کے مسلم باشندے خوفزدہ ہیں اور ان کے خلاف پولیس کی یک طرفہ کارروائی سے مسلسل خوف میں جی رہے ہیں۔ دراصل متنازع ہندی فلم دی کیرلا سٹوری کے ارد گرد گھومنے والی اشتعال انگیز سوشل میڈیا پوسٹ وائرل ہونے کے بعد فرقہ وارانہ تصادم شروع ہوا تھا، جس میں 8 افراد زخمی ہوئے تھے۔ گاؤں میں 2 دکانوں میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور آگ لگا دی گئی تھی۔ پٹن پولیس کے مطابق دونوں کمیونٹی نے 2 FIR درج کرائی تھی۔ اس کی وجہ سے پٹن پولیس نے 10 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جن میں سے 8 افراد مسلمان تھے۔ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ پولیس یک طرفہ کارروائی انجام دے رہی ہے۔ وہاں لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اس شخص کے خلاف FIR اب تک کیوں درج نہیں کی گئی جس نے سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ کی تھی جس سے مسلم کمیونٹی کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ پولیس نے صرف مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو ہی گرفتار کر کے کیوں گاؤں میں ان کی پریڈ کرائی۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ پولیس کے ذریعے بالسانہ میں درج 2 FIR میں 30 سے 35 لوگوں کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے شکایت میں 12 نام دیے گئے تھے، لیکن ان میں سے صرف 2 لوگوں کا نام ہی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ گرفتار کیے گئے مسلمان مردوں کو ہی مقامی پولیس نے شہر کے گرد پریڈ کرایا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پوری رات مسلمانوں کے گھرانوں پر چھاپے مارے گئے اور مسلمان مردوں کو حراست میں بھی لیا گیا۔ اتحاد انتظامیہ نے اب سپریم کورٹ میں JKLF کے سربراہ یاسین ملک کے ذاتی طور پر پیش ہونے پر عدالت کی جانب سے ناراضگی ظاہر کرنے کے بعد تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اس معاملے میں جیل ہیڈ کوارٹر کے انسپکٹر جنرل راجیو سنگھ قصوروار افسران کا فیصلہ کریں گے۔ اس معاملے میں 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ معلوم ہو کہ سینٹرل جیل نمبر 7 میں بند یاسین ملک کی پیشی کے معاملے میں حکام کی جانب سے بڑی کوتاہی سامنے آئی ہے۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ جمعے کو جموں کی عدالت کے حکم کے خلاف CBI کی عرضی پر سماعت کر رہی تھی۔ اس دوران JKLF کے سربراہ یاسین ملک کی عدالت میں پیشی دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے۔ سپریم کورٹ کی 2 ججوں کی بینچ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس دیپانکر دتا نے عدالت میں ان کی موجودگی دیکھ کر کہا کہ ہماری طرف سے ایسا کوئی بھی حکم جاری نہیں ہوا تھا کہ وہ ذاتی طور پر حاضر ہوں۔ وہیں سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ یاسین ملک کو عدالت میں لانا ایک سنگین سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ واضح ہے کہ یاسین ملک ٹیرر فنڈنگ کیس میں تہاڑ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ گیان واپی اور کاشی وشوناتھ مندر تنازع میں وارانسی ضلع کورٹ نے ASI سروے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے گیان واپی احاطے میں ASI سروے نہ کرائے جانے سے متعلق مسلم فریق کی دلیل کو خارج کر دیا ہے، لیکن اپنے حکم میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ ASI سروے کے دوران گیان واپی احاطے میں نماز ہوتی رہے گی۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سروے مکمل ہونے میں 3 سے 6 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ حالانکہ مسلم فریق نے وارانسی ضلع کورٹ کے حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج پیش کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور کہ گزشتہ 12 اور 14 جولائی کی سماعتوں کے دوران مسلم فریق نے ASI سروے پر اپنا اعتراض ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر گیان واپی احاطے کا سروے ہوتا ہے تو ایسے حالت میں کھدائی وغیرہ سے گیان واپی کے ڈھانچے کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے میں کسی بھی طرح سے گیان واپی مسجد کے احاطے کا ASI سروے نہیں ہونا چاہیے، لیکن عدالت نے ان کی دلیل کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گورکھپور یونیورسٹی میں فیس اضافہ اور ساتھی طلباء کی معطلی کے خلاف 4 دن سے مظاہرہ کر رہے RSS کی طلباء تنظیم ABVP کارکنان نے جمعے کو جم کر ہنگامہ کیا۔ ABVP کارکنان نے یونیورسٹی دفتر میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے وائس چانسلر اور پروکٹر کے ساتھ بھی بدتمیزی کر دی اور جم کر مار پیٹ بھی وہاں دیکھی گئی۔ پولیس نے جب ABVP کارکنان کو حراست میں لیا تو ان کے ساتھیوں نے کینٹ تھانے پہنچ کر بھی زوردار ہنگامہ کیا اور وہاں جام لگا دیا۔ دراصل گورکھپور یونیورسٹی میں اس سیشن میں 400% تک فیس میں اضافہ کیا گیا ہے اور اسی کو لے کر
بی جے پی کی طلبہ تنظیم ABVP کارکنان کئی دنوں سے فیس میں ہوا اضافہ واپس لینے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے۔ گزشتہ دنوں یونیورسٹی انتظامیہ نے مظاہرے میں شامل 4 کارکنان کو بے دخل کر دیا تھا اور اسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ABVP کے کارکنان 18 جولائی سے پرتشدد مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے، تاہم اسرائیلی فورسز نے ہمیشہ کی طرح دعویٰ کیا ہے کہ ہم پر دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا گیا، جس کے بعد ہم نے نوجوان کو مشکوک سمجھتے ہوئے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا ہے جب مغربی کنارے کے اس علاقے میں دوبارہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جہاں 1967 میں 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مانیں تو گزشتہ چند دنوں کے دوران اس علاقے میں قابض اسرائیلی فورسز نے متعدد مرتبہ وہاں حملے کیے، جبکہ اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے بھی فلسطینیوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ بتا دیں کہ اس سال اسرائیل کے حملوں میں 197 فلسطینی شہری جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران 27 اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔